السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورلڈ ماڈرن ہسٹری میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 2، اور اس میں ہم لوگ دیکھیں گے مصر کو آزادی کیسے ملی۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو ہم لوگ دیکھے تھے کہ مصر برطانیہ کا غلام کیسے ہوا، آج برطانیہ کو آزادی کیسے ملی۔ تو تھوڑا شروع سے پھر سے جو ہے ریوائز کرتے ہیں، اور اس میں کچھ اور پوائنٹ جو ہے کلیئر کرتا ہوں میں۔ تو یہ دیکھیے کہ مصر جو ہے 1517 میں خلافت عثمانیہ کے انڈر میں آیا ہے، اور مصر ہی کے انڈر میں اس وقت جو ہے حجاز تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مکہ مدینہ بھی آ گیا، تو خلافت عثمانیہ والے جو ہے یہ خلیفہ بن گئے سلطان سے۔ اس کے بعد جو ہے یہ اس کے انڈر میں رہنے لگا۔ اس کے بعد ایک بڑا موڑ آیا کہ فرانس کا نپولین بوناپارٹ نے جو ہے 1798 میں اس پر حملہ کر لیا اور قبضہ کر لیا، اور 3 سال تک ان لوگوں کا قبضہ رہا، یعنی 1801 تک۔ اب فرانس سے جو آزادی کس نے دلایا؟ اب فرانس مصر کو کیوں قبضہ کرنا چاہ رہا تھا؟ نپولین بوناپارٹ جو ہے وہ اس کو اڈا بنانا چاہ رہا تھا انڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں پر بھی ان لوگوں کی لڑائی چل رہی تھی اس کی برطانیہ سے۔ 7 ایئر وار آپ جانتے ہوں گے، 1756 سے جو ہے 1763 تک ان لوگوں کی جنگ چلی ہے۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ فرسٹ ورلڈ وار جو ہے وہ یہی ہے، 3-4 بر اعظم پہ جنگ ہوئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے شدید دشمنی تھی کہ کون سپر پاور ہے، جیسے سعودی اور ایران میں ابھی لڑائی ہو رہی، دونوں مسلمان ہیں، اسی طرح یہ دونوں یورپین تھے لیکن خوب لڑائی کرتے تھے۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ فرانس یہ چاہتا تھا کہ مصر پر ہمارا قبضہ رہے، اور پھر یہاں سے ہم جو ہے ایشیا کو کنٹرول کریں، یعنی انڈیا کو خاص طور سے۔ لیکن اس کی وجہ سے ناراضگی ہوئی کس کو؟ خلافت عثمانیہ والے کو۔ تو خلافت عثمانیہ کا ساتھ کس نے دیا؟ برطانیہ نے دیا۔ آپ جیسے سمجھ جائیے کہ 1776 میں امریکہ کو آزادی میں کس نے ساتھ دیا؟ برطانیہ کے خلاف فرانس نے ساتھ دیا۔ تو اب یہاں پر برطانیہ نے جو ہے خلافت عثمانیہ کے ساتھ دیا فرانس کے خلاف۔ بات سمجھ میں آئی؟ 1798 سے لے کر کے 1801 تک۔ تو یہاں پر جو ہے نپولین بوناپارٹ کو اپنی فوج واپس لے کے جانا پڑا۔ تو یہاں پر ایک بڑا آفیسر تھا، اس کا بڑا کارنامہ تھا، اس کا نام تھا محمد علی پاشا۔ پاشا جو ہے کہتے ہیں جرنیل کو، تو یہ سمجھیے کہ اس میں خلافت عثمانیہ میں ترکی میں پاشا جرنیل کہا جاتا ہے، تو بڑے بڑے پاشا ہی ہوتے تھے۔ اخدیو مانے بادشاہ۔ تو محمد علی پاشا جو ہے کافی نام کمایا، تو اس کو جو ہے سمجھیے کہ یہاں کا والی بنا دیا خلافت عثمانیہ والوں نے۔ یہ دور تھا سلیم سوم کا، سلیم سوم کا۔ یہ سمجھ جائیے کہ 1789 سے لے کر کے 1807 تک تھے سلیم سوم، 1807 تک۔ ہاں، اب میں تھوڑا سا ریپیٹ اس لیے کیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک سوال کنفیوژن کا جواب دے سکوں، کہ آپ لوگ سوچیں گے کہ ٹیپو سلطان جو یہاں پر جنگ لڑ رہے تھے باپ بیٹا مل کر کے، اور یہ سمجھ جائیے کہ ان لوگوں سے آخری جنگ تھی برطانیہ والوں سے، تو ان کے والد جو ہے حیدر علی، تو وہ سمجھ جائیے کہ 1782 میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فتح علی وہی سنبھال رہے تھے، جو ٹیپو سلطان کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو ٹیپو سلطان جو ہے یہاں میسور میں وہ فرانس سے مدد مانگ رہے تھے، لیکن فرانس جو ہے مصر میں ہار گیا، جس کی وجہ سے نپولین بوناپارٹ جو ہے ٹیپو سلطان کو مدد نہیں دے پایا۔ ٹیپو سلطان نے جو ہے افغانستان سے بھی مدد مانگا، اور ایران سے بھی مدد مانگا، اور نپولین بوناپارٹ سے بھی مدد مانگا اور ترکی سے بھی مدد مانگا۔ تو نپولین بوناپارٹ چاہ کر کے مدد نہیں کر پایا، کیونکہ وہ یہیں پہ ہار گیا خود ہی، تو وہ کیا مدد کرتا۔ لیکن یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ والے کیوں نہیں مدد کیے، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب آپ کو یہیں پہ ملے گا کہ یہاں پر جو خلافت عثمانیہ کی لڑائی فرانس سے ہوئی، اس میں ساتھ کس نے دیا تھا؟ اس میں ساتھ برطانیہ نے دیا۔ تو برطانیہ کا ایک احسان ہو گیا، اور ٹیپو سلطان کی یہاں پہ لڑائی کس سے تھی؟ برطانیہ سے تھی۔
تو خلافت عثمانیہ والے جو ہے اسی احسان کے نتیجے میں جو ہے وہ ساتھ نہیں دے پائے کہ ابھی ابھی تو اس نے جو ہے 98 میں میرا ساتھ دیا ہے فرانس کے خلاف، تو اب میں اس کے خلاف تمہارا سپورٹ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو یہ جو ہے سفیر بھیجے تھے اور سفیر کو مایوس لوٹنا پڑا تھا خلافت عثمانیہ سے۔ تو یہ سمجھے کہ جیو پولیٹکس میں یہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ محمد علی جو ہے وہ سمجھے کہ یہاں کے والی بن گئے، لیکن اب سمجھ جائیے کہ کب بنے ہیں؟ یہ 1801 میں سمجھے فرانس والے ہار کے چلے گئے، تو 1805 میں جو ہے محمد علی کو یہاں کا والی بنا دیا گیا خلافت عثمانیہ کی جانب سے۔ لیکن یہ 1805 سے لے کر کے 1952 تک انہی کے جو ہے نسل میں سے یہاں کے جو ہے وہ والی رہے، پھر بادشاہ بنے، خدیو بنے، سلطان بنے، پھر بادشاہ بنے، یہ سب میں بتاؤں گا ابھی۔ تو یہ کیسے ہوا؟ تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، یہ محمد علی جو تھے یہ بہت قابل تھے، بہت زیادہ ٹیلنٹڈ۔ یہ سمجھ جائیے کہ خلافت عثمانیہ کے جب والی بنے ہیں تو اس سب پر قبضہ ہو گیا تھا یہاں پر جو ہے آل سعود وغیرہ کا، تو اس کو بھی واپس لیے، بلکہ 1822 میں نجد کی حکومت کو ختم کر دیا، آل سعود کی حکومت کو، اور پھر پورا جو ہے کنٹرول آ گیا خلافت عثمانیہ کا۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ معاملے میں جو ہے خلافت عثمانیہ والے سے جو ہے اختلاف ہو گیا محمد علی کو، ان لوگوں کے، تو پھر یہ جو ہے اب اٹیک کرنا شروع کر دیے، تو یہ دھیرے دھیرے مصر سے نکل کر کے سیریا تک چلے گئے۔ ان کا ایک لڑکا تھا محمد علی کا ابراہیم، وہ تو اتنا بڑا سپہ سالار تھا اور اتنا زیادہ قابل انسان تھا کہ وہ فتح کرتا ہوا چلا گیا ایشیائی کوچک وغیرہ، کونیا وغیرہ، پورا، یہاں تک کہ لگ رہا تھا کہ پورا استنبول فتح کر لے گا۔ وہ تو پھر فرانس برطانیہ والے آئے، بیٹھ کر کے صلح کرائے کہ بھائی تھوڑا سا رکو، ورنہ یہ اگر کمزور پڑ جائے گا تو رشیا جو ہے پورا اس کو قبضہ کر لے گا، تو پھر جا کر کے صلح کرایا۔ تو اس میں جب صلح کرایا ہے تو یہاں پر کیا ہوا ہے کہ اس کو کہا کہ مصر شام جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کے انڈر میں رہے گا اور آپ جو ہے یہاں کے رہیں گے۔ یہ جو پیکٹ ہوا ہے 1832 میں، تو اس میں یہ تھا کہ مصر کے انڈر میں جو ہے شام کو دے دیا گیا اور کہا کہ تم لوگ ایشیا کوچک تک مت جاؤ۔ لیکن بعد میں جو ہے وہ یہاں کا جو سلطان تھا اس نے کہا نہیں، شام مجھے دے دو، اب بدلے میں تم کو کیا دیتا ہوں کہ مصر کے تم موروثی وارث ہو جاؤ۔ یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے۔ یہاں پر جو ہے جب لڑائی ہو رہی تھی، ابراہیم پاشا جو فتح کرتا چلا جا رہا تھا، تو ویسٹ کی طاقتیں آئی اور دونوں کو صلح کرا دی، دونوں مسلمان ہی تھے، لڑائی کر رہے تھے۔ تو صلح میں کیا ہوا کہ مصر اور شام یہ کس کے انڈر میں رہے گا؟ محمد علی کے۔ بعد میں پھر جو ہے ان لوگوں نے کیا کہ یہاں کا جو خلیفہ تھا اس نے کہا کہ نہیں، شام مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تم کو کیا کر دیتا ہوں، مصر کا جو تم والی ہو تو وہ موروثی بنا دیتا ہوں، یعنی اب ولایت جو ہے وہ تمہاری نسل میں، تمہاری خاندان میں رہے گا، ورنہ یہ تھا کہ ابھی میں تم کو بنایا ہوں، کل کسی اور کو بنا دوں گا، پرسوں کسی اور کو بنا دوں گا۔ تو اس لحاظ سے یہ سمجھ جائیے کہ 1840 کے قریب جو ہے یہ لوگ موروثی والی ہو گئے، کہاں کے؟ اس کے ایجپٹ کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے زمانے میں، محمد علی کے زمانے میں، یہ بہت زیادہ ترقی کیا، بہت زیادہ، یعنی پہلے زمانے میں جو ترقی کرتا تھا مصر ویسے ترقی کیا، بہت ٹیلنٹڈ تھا۔ یہ تھا ان پڑھ، جیسے ٹیپو سلطان کے والد جو ہے حیدر علی، وہ بھی ان پڑھ تھے، اور یہ بھی جو ہے محمد علی یہ بھی ان پڑھ، لیکن دونوں نہایت قابل انسان۔ یعنی آپ سمجھئے کہ پورے بر صغیر میں اگر برطانیہ کو کسی نے ٹکر دیا ہے تو یہی خاندان نے دیا ہے، اور یہاں پر یہ، لیکن بس ایک فرق یہ تھا کہ محمد علی جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے سخت مزاج تھا، تو سزائیں وغیرہ سخت دیتا تھا، اور حیدر علی جو ہے نیک بھی بہت تھا، تو اس وجہ سے اس کی نیک نامی زیادہ مشہور ہے اور ان کی نیک نامی اتنی مشہور نہیں ہے، ایک فرق ہے۔ لیکن مصر جو بہت زیادہ ترقی کرنے لگا، یہاں تک کہ آپ سمجھیے کہ 1820 اور 21 میں اس نے سوڈان پہ بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور 1870 آتے آتے پورے سوڈان پر جو ہے اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو اس کی سلطنت جو ہے
وہ مصر اور سوڈان ایک مل کر کے بڑی سلطنت قائم تھی. تو اس لحاظ سے یہ ہے. اب اس کے بعد جو ہے اس کا انتقال ہو گیا 1848 میں. تو اب اس کا بیٹا جو قابل تھا ابراہیم، اسی کو بننا تھا، لیکن وہ بیچارہ جو ہے کچھ ہی مہینے پہلے باپ سے پہلے انتقال کر گیا تھا، تو پھر بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو پھر بنایا گیا کس کو؟ عباس کو. عباس جو ہے محمد علی کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا توسون، یہ میں لکھا تھا کہیں پہ، تو اس کا بیٹا تھا عباس بن توسون. ہاں، عباس بن توسون اس کو بنایا، لیکن یہ کچھ ہی دن تک رہا، 48 سے لے کر کے سمجھ جائیے کہ 54 تک 6 سال رہا، 1854 تک. اس کے بعد جو ہے محمد علی کا ایک دوسرا بیٹا تھا، اس کا نام تھا سعید بن محمد علی. یہ بنا ہے 54 میں، 1854 میں، اور 1854 سے لے کر کے 1863 تک رہا. تو اس کے زمانے میں پھر جو ہے نہر سوئس کا معاملہ یہ ہے، یہ سمجھے پاس ہوا ہے، اور سمجھ جائیے کہ فرانس کی کمپنی تھی، اس نے جو ہے منصوبہ بنایا ہے. کام شروع ہوا ہے 1859 سے، اور مکمل ہوا ہے 10 سال میں 1869 میں. لیکن یہ 63 میں انتقال کر گیا. تو اس کی جگہ پر پھر آیا کون؟ یہ جو ابراہیم جو بہت قابل سپہ سالار تھا، اس کا ایک بیٹا تھا اسماعیل بن ابراہیم، وہ جو ہے بنا ہے. اور یہ سمجھ جائیے کہ 63 سے لے کر کے 1869 تک یہ بھی بہت قابل تھا. اور یہ ہے کہ اس نے تو سمجھ جائیے کہ 4 چاند لگا دیا مصر میں، یعنی آب پاشی اور زراعت اور تجارت اور حرفت، یہ وہ اتنا ترقی ہو گیا کہ برطانیہ والے کہتے تھے کہ یہ مصر والے جو ہے یہ 70-75 سال میں اتنی ترقی کر لیے ہیں کہ کوئی قوم جو ہے 500 سال میں اتنی ترقی نہیں کر پاتی ہے. لیکن معاملہ کیا تھا کہ اس کو تھوڑا سا جو ہے احساس کمتری بھی ہوتا تھا. یہ کہتا تھا کہ مصر کا جو تعلق ہے نا وہ ایسٹ سے نہیں ہے، ویسٹ سے ہے. اپنے کو جو ہے ادھر جوڑتا تھا کہ ہم لوگ الگ ہیں، ہم لوگ یورپن ٹائپ کے ہیں. انہی کی طرح سے جو ہے سوچنا، انداز، یہ وہ احساس کمتری کی وجہ سے نقالی کرنا اور اس کے کیا فالو کرنا اس طرح. اب پھر جو ترقی ہوئی تھی وہ فضول خرچی میں بہت زیادہ اڑا رہا تھا، اور قرضہ لے کر کے نام کر رہا تھا. بات سمجھ جائیے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ نہر سوئس کا جو مکمل ہو گیا ہے 1869 میں، تو اس کے افتتاح کی جو تقریب تھی اس میں خرچ کتنا کیا معلوم ہے؟ 1,20,00,000 پاؤنڈ. تو اب کوئی بھی منصوبہ ہے، اب وہ فلفل نہیں ہو رہا تو قرضہ لیا جا رہا. تو پھر یہ ہے کہ قرضہ جو ہے زیادہ ہو گیا. اور قرضہ دینے والے کون تھے؟ یہ برطانیہ اور فرانس. اب یہ قرضہ نہیں چکا پا رہے ہیں تو قرضہ چکانے کے لیے پھر قرضہ، جیسے ابھی پاکستان کی حالت ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے دباؤ بنانے لگے یہاں پہ، کہے کہ جو ہے تم شیئر بیچ دو نہر سوئس کا شیئر بھی بیچ دیے. تو اب سوئس کے علاقے میں جو ہے ان لوگوں کے زیادہ یہ ہو گئے پکڑ دکڑ. پھر بھی جو قرضہ کا جو ہے ادا نہیں ہو پا رہا سود، تو کہہ رہا کہ نہیں، ٹیکسیشن پالیسی میں جو ہے ہمارے نمائندے بیٹھاؤ، ٹیکس زیادہ وصولو، مال کہاں خرچ کرنا ہم لوگوں سے آئیڈیا لو، زیادہ پیسہ بچاؤ تاکہ قرضہ ادا کر پاؤ، جیسے IMF والے کرتے ہیں نا آج کل آ کر کے. تو اس طرح سے جو ہے جب بہت زیادہ دباؤ بننے لگا اور انٹرفیئر بہت زیادہ ہونے لگا برطانیہ فرانس کا، تو یہاں پر جو ہے عوام میں بے چینی آنے لگی. تو پھر جو ہے وہ احتجاج وغیرہ ہوا. اور یہاں پر ایک بہت بڑے محسن تھے، ان کا میں کبھی عظیم شخصیات میں بتاؤں گا، جمال الدین افغانی، بہت بڑی شخصیت ہے. یہ یہ یہاں پر تھے مصر میں، سمجھ جائیے کہ 1871 سے لے کر کے 1879 تک. وہ بار بار اس کو مشورہ دے رہے تھے کہ فضول خرچی مت کرو، اور پھر بیرونی مداخلت کو کم سے کم کرو، لیکن تم قرضہ لیے رہو گے تو دباؤ میں رہو گے. لیکن وہ بات ہی نہیں مانتا تھا. تو جب بہت زیادہ یہ ہونے لگی بغاوت وغیرہ، تو ایک آفیسر تھا بڑا، اس کا نام تھا احمد عرابی پاشا.
وہ جو ہے قیادت کرنے کے لیے آگے آیا. تو وہ سمجھ جائیے کہ جو ہے، اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جب قرضہ وغیرہ صحیح سے نہیں ادا کر پایا محمد اسماعیل بن ابراہیم نے، تو برطانیہ والے سمجھے کہ اس سے ریکویسٹ کر کے، خلافت عثمانیہ والے سے ریکویسٹ کر کے، احتجاج وغیرہ کر کے اس کو ہٹا دیا اور اس کے بیٹے کو بنا دیے توفیق پاشا کو. تو خلافت عثمانیہ والے مان گئے اس کو. تو اسماعیل جو ہے 78 ہی میں سمجھے کہ 1878 میں ہٹ گیا تھا. توفیق پاشا جب آیا ہے تو یہ لوگ جو ہے تھوڑا گرم ہونے لگے کہ زیادہ انٹرفیئر ہو رہا، زیادہ انٹرفیئر ہو رہا، ہمارا بادشاہ کو بھی ہٹا دیا. تو یہ احمد عرابی پاشا جو ہے یہ قیادت سنبھالے، توفیق پاشا کو کانفیڈنس میں لیے اور بہت بڑا پروٹیسٹ کیے. لیکن پروٹیسٹ کرنا تھا کہ برطانیہ والے جو ہے وہ اپنی اوقات پہ آ گئے اور وہ بحری بیڑا لے کر کے پہنچ گئے اسکندریہ پہ. یہاں سے ایسے اب حملہ شروع کر دیے. تو یہاں پر پھر لڑائی وغیرہ ہوئی تو احمد عرابی پاشا جو ہے وہ ہار گیا. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ہار گیا تو برطانیہ نے جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں مصر کو لے لیا. تو یہاں سے جو ہے 1882 میں جو ہے وہ سمجھ جائیے کہ مصر جو ہے برطانیہ کے انڈر میں آ گیا. لیکن ابھی بھی اس نے کہا خلافت عثمانیہ کا آئینی درجہ رہے گی. تو اب مصر جو ہے وہ سمجھے کہ توفیق پاشا کے انڈر میں ہے، اور توفیق پاشا جو ہے وہ برطانیہ کے انڈر میں ہے، لیکن سمبل کے طور پر جو ہے اوپر خلافت عثمانیہ کی آئینی حیثیت مانی جا رہی ہے. کوئی مسئلہ نہیں. کہا ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے 1882 سے لے کر کے وہ 1922 تک، یعنی 40 سال تک جو ہے وہ برطانیہ کا قبضہ اس پر رہا ہے. اب اس میں معاملہ یہ ہوا کہ یہ جو اسماعیل تھا، اسماعیل جو تھا کب سے تھا؟ یہ 1863 سے لے کر کے 1879 تک. تو اسی کو جو ہے خلافت عثمانیہ والے نے خدیو کا خطاب دیا تھا کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ یہ نہیں. تو وہ جو ہے اس سے خوش ہو گیا تھا. تو خدیو کا خطاب کس کو ملا تھا؟ اسماعیل کو. کس کی طرف سے؟ خلافت عثمانیہ والے کو. اب یہاں سے معاملہ جو چلتا ہے تو وہ سمجھے کہ خلافت عثمانیہ برائے نام مصر پہ ہے اور اصل حکومت جو ہے برطانیہ کی ہے. برطانیہ والے نے یہاں پر پورا مزاج ہی بدل دیا تھا. اب وہاں کا جو گورنر وغیرہ آتا تھا تو اسلام پر جو ہے اٹیک کرنا اور جو ہے عورتوں کے حقوق پر، یہ سب جو انڈیا میں ہو رہا تھا وہ ویسے ہی وہاں بھی شروع ہو گیا. تو وہ سمجھ جائیے کہ پھر جو ہے سیاسی جدوجہد جو ہے یہاں پہ شروع ہوئی کہ کسی طرح آزادی ملے. تو ان لوگوں نے بھی یہاں پہ بھی مصر میں بھی وہی طریقہ اپنایا جو انڈیا میں طریقہ تھا کہ جیسے جیسے لوگ قربانی دیں گے، مطالبہ کریں گے تو تھوڑا تھوڑا ان کو آزادی دیتے چلے جائیں گے. تو انڈیا میں آپ جانتے ہیں کہ 1885 میں کانگریس بنا ہے کہ بولو بھائی کیا ہے پبلک کا ڈیمانڈ، بیچ میں تم کڑی بن جاؤ. یہاں پر جو ہے برطانیہ ہے، ادھر عوام ہے، بیچ میں تم بتاؤ. تو اسی طرح یہاں پر جو ہے 1913 میں اس طرح کے جو ہے اسمبلی بنی. تو یہاں سے معاملہ آتا تھا اور جاتا تھا. تو آزادی کی تحریک کے لیے دو نام جو ہے بہت مشہور ہے یہاں پہ. ایک سمجھے کہ مصطفیٰ کامل، مصطفیٰ کامل، انہوں نے جو ہے ایک پارٹی بنائی، اس کا نام تھا حزب الوطنی. سیاسی جماعت بنائی کہ ہم لوگوں کو آزادی ملنی چاہیے. اور دوسرا کے نام تھا، ایک کا نام تھا سعد زغلول. تو یہ سمجھے کہ مصطفیٰ کامل جو ہے اب جب برطانیہ کے انڈر میں آ گیا ہے مصر، تو یہاں کے ایک تو یہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا پالیسی جیسے انڈیا میں اپنایا تھا ویسے ہی یہاں بھی اپنایا. اس کے لیے اس نے کیا کیا کہ برطانیہ والوں نے کہ مصر میں جو مسیحی اور قبطی لوگ تھے، مطلب مسلمان کے علاوہ، چاہے وہ مسیحی ہوں یا پھر قبطی لوگ ہوں، ان کو زیادہ اپلفٹ کرتے تھے، جبکہ وہ لوگ 9% تھے. اب مسلمان جو ہے وہ سمجھے کہ 91% تھے، لیکن ان کو بڑھاتے تھے اور ان کو گھٹاتے تھے. جیسے انڈیا میں ہوا، غیر مسلموں کو بڑھائے اور مسلمانوں کو پیچھے کیا، کیونکہ مسلمانوں کے ذریعے سے جو ہے حکومت حاصل کیا تھا. تو اسی طرح یہاں پہ بھی معاملہ کیا. تو مسلمان جو ہے دھیرے دھیرے کمزور ہوتے گئے. پھر معاملہ کیا ہوا کہ مسلمان بھی جو ہے اوپینین کے لحاظ سے دو حصوں میں بٹ گئے تھے. ایک جو تھے وہ چاہتے تھے کہ خلافت عثمانیہ کے یہاں پہ بالادستی رہے، اور ایک کہتا تھا نہیں برطانیہ کی بالادستی رہے.
تو اب ان دونوں میں لڑائی تھی. تو اب جو لوگ خلافت عثمانیہ کی بالادستی چاہتے تھے، اور ان لوگوں کا یہ تھا کہ ہم لوگ تو اکیلے رہ ہی نہیں سکتے، تو دو میں سے ایک کو چننا ہے. تو ایک کہتے تھے خلافت عثمانیہ رہنا چاہیے، امت مسلمہ کا اتحاد ہونا چاہیے. تو اسی کے جو ہے سمجھے کہ لیڈر تھے مصطفیٰ کامل. اور برطانیہ کے جو حامی جو تھے وہ تھے سعد زغلول. تو ابھی وقت نہیں آیا تھا، تو مصطفیٰ کامل سمجھ جائیے کہ انتقال کر گئے 1908 میں. اور ان کی پارٹی جو تھی حزب الوطنی، وہ بھی سمجھ جائیے کہ دم توڑ دی اور اس کی پاپولرٹی کم ہو گئی. لیکن سعد زغلول جو ہے وہ بعد میں ایک پارٹی بنائے. یہ سمجھ جائیے کہ اب میں تھوڑا سا بتاؤں کہ توفیق پاشا جو ہے یہاں کا بنا تھا کتنا میں 1882 میں، اور وہ رہا یہاں پر سمجھ جائیے کہ 92 تک، 1892 تک. اس کے بعد جو ہے عباس نام کا بنا ہے، عباس حلمی نام تھا، حلمی. وہ سمجھے کہ 1892 سے لے کر کے 1914 تک رہا. 1914 میں کیا ہوا ہے کہ اس کو ہٹا دیا گیا عباس حلمی کو. کیوں؟ کیونکہ 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو گیا. اب فرسٹ ورلڈ وار میں آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے برطانیہ اور امریکہ اور پھر جو ہے فرانس وغیرہ تھا، لیکن دوسری طرف آسٹریا ہنگری اور جرمنی اور خلافت عثمانیہ جرمنی کے ساتھ آ گیا. تو اب جو ہے برطانیہ اور جرمنی میں لڑائی ہو گئی. تو پھر جو ہے برطانیہ والے نے برائے نام جو ہے قانونی حیثیت جو تھی خلافت عثمانیہ والوں کی مصر میں، اس کو بھی ختم کر دیا. یہ عباس حلمی جو تھا وہ خلافت عثمانیہ کے فیور والا تھا، تو اس کو معزول کر دیا. اس کی جگہ پہ اس کے چچا کو جو ہے جس کا نام تھا حسین کامل، اس کو جو ہے بنا دیا. اور کہا کہ اب جو ہے تم خدیو کے بجائے جو ہے کیا ہو جاؤ گے، خدیو کے بجائے تم جو ہے سلطان کہلاؤ گے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو ہے سلطان بن گیا. تو 1914 تک یہ رہا. لیکن یہ اب حسین کامل کے خلاف جو ہے بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا، کیونکہ جتنے لوگ خلافت عثمانیہ کے فیور والے تھے وہ سب جو ہے مصر والے ادھر ہو گئے. تو بڑا بڑا پروٹیسٹ ہونے لگا، یہاں تک کہ 2 مرتبہ اس کے اوپر جو ہے قاتلانہ حملہ بھی ہوا، لیکن یہ بال بال بچ جا رہا تھا. لیکن یہ 3 ہی سال تک رہ پایا، اور 1917 میں اس کو ہٹا دیا گیا. اس کے بعد سمجھ جائیے کہ فواد اول آیا ہے. وہ سمجھے کہ 1917 سے لے کر کے 1936 تک رہے گا. اب اس میں کیا ہوا کہ 1918 میں جو ہے وہ جنگ ختم ہو گئی. تو امریکہ کا جو صدر ولسن تھا اس نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی قوموں کو آزادی دے دی جائے گی، اور یہ جو ہے کالونی وغیرہ نہیں رہے گی. تو اس کے وجہ سے یہ لوگ چارج ہو گئے. تو پہلے جو ہے کانفرنس رکھا گیا برطانیہ میں، لندن میں. تو انہوں نے ایک وفد بنایا سعد زغلول نے کہ ہم لے کر کے جاتے ہیں، اور ہم بھی چھوٹی قوم ہیں تو ہم کو بھی آزادی ملے. صدر ولسن نے اعلان کیا ہے. لیکن برطانیہ والے اس کو پکڑ کر کے جو ہے قید کر دیے. تو اسی وجہ سے ان کی جو ہے ایک پارٹی بن گئی. وفد جو بنایا نا، تو وفد مصر، مصر کا وفد بن رہا تھا. تو وفد پارٹی اس کا جو تھا حزب الوطنی، تو حزب الوطنی 2 پارٹی جو تھی وہ زیادہ تھی. تو یہ عثمانیہ نواز، یہ برطانیہ نواز. اب یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم لوگ کو آزادی چاہیے. تو ان لوگوں کو جو ہے ایک تو جانے نہیں دیے، اب پکڑ کر کے اس کو جیل ڈال دیے اور مالٹا بھیج دیے 1919 میں. اور 1919 میں انڈیا سے بھی جو ہے ایک بڑی شخصیت کو مالٹا میں جیل میں ڈالے ہوئے تھے. ان کا نام کیا تھا؟ مولانا محمود الحسن. یہ سعد زغلول اور وہ دونوں وہیں پہ تھے. لیکن ایک ہی مہینہ کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا. اور پھر پیرس میں جو ہے ان لوگوں کا کانفرنس ہوا. تو پیرس میں جو ہے یہ وفد لے کر کے پھر گئے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وعدے کے مطابق جو ہے تو صدر ولسن نے کہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی قوموں کو آزادی مل جائے گی. لیکن یہاں پر ان کی کوئی بات سنائی نہیں. تو یہاں پر یہ مایوس ہو کر کے یہاں پہ آئے. تو پھر ان لوگوں نے احتجاج کو بہت زیادہ تیز کر دیا. تو برطانیہ والے نے کہا کہ ٹھیک ہے پارشل جو ہے آزادی لے لو، لیکن سعد زغلول نے کہا نہیں، مکمل آزادی چاہیے. تو اس نے کہا کہ مکمل آزادی تو نہیں ملے گی، تم کو پھر جلا وطن کر دیتے ہیں. تو پھر ان لوگوں کو جلا وطن کر دیا گیا. لیکن اتفاق کی بات کیا ہے کہ 1922 میں
اچانک یک طرفہ جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے مصر کو آزادی دیتے ہیں. وہ امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ آ رہا تھا تو آزادی دے دیا. اور یہ سمجھ جائیے کہ جو ہے فواد جو تھا سلطان فواد، وہ اب جو ہے سلطان فواد سے جو ہے شاہ فواد بن گیا، بادشاہ بن گیا. تو یہاں سے سمجھ جائیے کہ 1922 میں ان لوگوں کو آزادی مل گئی، اور 1923 میں سمجھ جائیے کہ آئین نیا بن گیا مصر کے لیے، اور الیکشن ہوا، اور 1924 میں نئی پارلیمنٹ بن گئی. پارلیمنٹ بننا تھا کہ یہ لوگ بھی سعد زغلول جو جلا وطنی زندگی کاٹ رہے تھے وہ آ گئے. اس کی پارٹی نے الیکشن میں حصہ لیا، وفد پارٹی نے، اور اس کی جیت ہو گئی. تو سعد زغلول جو ہے فرسٹ پرائم منسٹر آف مصر بن گیا. بات سمجھ میں آئے؟ تو یہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے کہ مصر کو کیسے آزادی ملی. لیکن اس میں بھی آزادی ابھی مکمل نہیں تھی. یہ اصل میں ایک آزادی رہتی کہ جمہوریت دیتا، تو جمہوریت نہیں دیا، بادشاہت کو ختم نہیں کیا. تو سمجھے کہ محمد علی کے خاندان کا جو بیٹا تھا پوتا فواد، اس کو سلطان سے شاہ بنا دیا. اور نمبر دو، یہاں پر کیا کیا کہ آزادی تو دے دیا لیکن مصر سے فوج کو ختم نہیں کیا. اور نمبر دو، یہ سوڈان کا معاملہ حل نہیں کیا. سوڈان کا معاملہ کیا تھا کہ سوڈان والوں نے سمجھ جائیے کہ 1885 میں مہدی سوڈانی کی قیادت میں مصر سے آزادی حاصل کر لیے تھے. لیکن برطانیہ والے جب مصر کو قبضہ کیے تو آگے چل کر کے 1899 میں دوبارہ سوڈان پہ قبضہ کر لیے. اب مصر والے کہتے تھے کہ یہ ہمارا دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن جب آزادی دیا ہے برطانیہ والے نے مصر کو تو کہا کہ صرف مصر کی آزادی ہے، سوڈان ہمارے انڈر رہے گا، یا ہمارے تمہارے دونوں کے مشترکہ رہے گا. تو اب یہ سوڈان کا معاملہ کیا ہوا، انشاءاللہ سوڈان کی بھی ہسٹری میں بتاؤں گا. تو ابھی ہم لوگ کہاں تک پہنچے ہیں، 1922 تک، کہ کم سے کم آزادی مل گئی، گرچہ پارشل ہی ہے، فوج ابھی نہیں نکلی ہے. فوج ابھی دھیرے دھیرے نکلے گی. دیکھیں یہاں سے نکل کے پھر سوئس کینال تک جائے گی، پھر سوئس کینال سے بھی ان کو کھدیڑا جائے گا، تب نکلیں گے. وہ انشاءاللہ دیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تو آرام آرام سے دیکھیے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے تمام ممالک کی ہسٹری آپ کو معلوم ہو جائے گی. جزاک اللہ.